بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. جمہوریت کی دعوے دار پیپلز پارٹی سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کرا رہی ہے. ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر ہے. کئی امیدواروں کے بیلٹ پیپر کے اوپر نشانات الاٹ نہیں کیے گئے. امیدواروں کو اغوا کیا گیا. ایک امیدوار کے بھائی کو قتل کر دیا گیا. بے شمار لوگوں کو زخمی کر دیا. جمہوریت کی دعوے دار پیپلز پارٹی سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کو منصفانہ اور شفاف کروانے میں بری طرح ناکام ہو گئی. پیپلز پارٹی کے اتحادی MQM، باپ پارٹی، JUI فضل الرحمان گروپ اور اسی طرح دیگر جو بھی اتحادی ہیں آج وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں. آج وہ سندھ کے اندر پرتشدد کارروائیوں کی مخالفت میں سڑکوں پر نکل آئے. لوگ چیخ و پکار کرتے ہوئے دھاندلی شدہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں. سندھ حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اتحادی جماعتوں کی طرف سے کہ اس بلدیاتی انتخاب کو فی الفور روکا جائے. یہ کسی طور پر ان کو قبول نہیں ہے کہ گھنٹے کے اندر صورتحال کو بہتر کیا جائے. جمعیت کے اکثریت علاقوں میں جہاں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے تشدد کیا ہے جمعیت کے کارکنوں کو، جوناس میں، پنو عاقل سٹی میں، کندکوٹ سٹی میں، کندکوٹ کے مضافات میں، ٹھل سٹی میں، ٹھل کے مضافات میں، وہاں ان پر FIR لانچ کی جائے اور ان بدماشوں کو گرفتار کیا جائے. جو عملہ اور JUI کے ایجنٹس جو ہے وہ اغوا کیے گئے ان کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے، ورنہ جمعیت علماء اسلام ہر قسم کے احتجاجی کال دینے سے گریز نہیں کرے گی. اور اگر یہ جمہوریت ہے کہ آپ اپنی مرضی کے بلدیاتی بل، اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں، آپ نے دیکھا کہ میرا ووٹ نہیں مل رہا تھا پولنگ میں، اور ساری زندگی میں نے جس پولنگ پہ ووٹ دیا اس پولنگ پہ میرا ووٹ نہیں تھا، کسی اور پولنگ پہ میرا ووٹ ٹرانسفر کیا گیا. ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جو اتحاد کر کے امپورٹڈ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے، جو بیرونی سازش کے ذریعے جن لوگوں نے حکومت بنائی اور عمران خان کی چلتی حکومت کہ جس کے اندر ملک ترقی کر رہا تھا اس کو ناکام بنا کر یہ بڑے بڑے دعوے کر کے حکومت کے اندر آئے. اور آج ان کا جب ٹیسٹ ہوا تو ایک صوبے میں جس میں ان کی حکومت بھی ہے، ایک صوبے میں یہ بلدیاتی انتخابات کو پرامن اور شفاف کرانے میں ناکام ہو گئے. آج MQM نے میڈیا کے اوپر آ کر حکومت سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دے دی ہے. آج MQM امپورٹڈ حکومت کا ساتھ چھوڑنے کے اوپر صلاح مشورے کرنا شروع کر چکی ہے. کئی اتحادیوں کے کارکن اغوا کر لیے گئے، پولنگ کا عملہ اغوا کر لیا گیا، کئی زخمی کر دیے گئے، اکا دکا قتل کر دیے گئے، مگر الیکشن کمیشن ہے اور حکومت ہے کہ ان کو پرواہ بھی نہیں ہے. سندھ کے ایک علاقے کند کوٹ میں پولنگ سٹیشن توڑی پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. ایک انوکھا واقعہ ہوا، ایک حیرت انگیز اور دلچسپ واقعہ ہوا کہ ڈاکوؤں نے پولنگ سٹیشن پر حملہ کر دیا اور پریزائڈنگ آفیسر سمیت تمام کا تمام عملہ بمِ ساز و سامان اغوا کر لیا. پولیس کہاں تھی جب ڈاکو پولنگ سٹیشن پر حملہ کر رہے تھے؟ تو پولیس کہاں تھی؟ یہ ایک سوال ہے، ایک سوالیہ نشان ہے جو سندھ حکومت کے اوپر لگتا کہ ڈاکو آ گئے، ڈاکوؤں نے پولنگ سٹیشن پر حملہ کیا، پریزائڈنگ آفیسر سمیت تمام عملہ، پولنگ کا عملہ اور ساز و سامان، وہ ڈبے، ہر چیز اٹھا کر لے گئے. تو یہ تو ان کی کارکردگی ہے. اس کے اوپر آپ زرداری صاحب کے اور یہ پیپلز پارٹی کے دعوے دیکھیں کہ جو دعوے کرتے کرتے پیپلز پارٹی عرصہ دراز سے، جب سے یہ بنی ہے، جمہوریت کے دعوے کرتی ہے. اور آج پیپلز پارٹی والے ذوالفقار علی بھٹو کے اس وقت کے نعرے جو آج سے 40 سال پہلے لگائے، اسی کا کھا رہے ہیں، اسی کو آگے پیش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کوئی اپنی کارکردگی پیش کریں، اپنے کوئی کام بتائیں. وہ اسی نعرے کو بیچ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھٹو کے نام کو بیچ رہے ہیں. آج ارباب غلام رحیم کے بیٹوں پر بھی بے تحاشا تشدد کیا گیا اور پیپلز پارٹی نے آنکھیں بند کر کے اپنے ہر مخالف کے اوپر جبر کیا، ظلم کیا، تشدد کیا، اغوا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پنجاب جاگ گیا، جہاں KPK جاگ گیا، وہاں انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے کہ سندھ بھی جاگے گا اور سندھیوں کو جاگنا پڑے گا. سندھیوں کو ان 40-50 سال کے اوپر اس سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر جو حکومت کر رہے ہیں، جو ان کے اوپر حکومت نہیں، جو ان کے اوپر قبضہ کر کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے نجات کا وقت آ گیا ہے. سندھی اب جاگ چکے ہیں. انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا اس مرتبہ جنرل الیکشن کے اندر پورے سندھ سے صفایا ہوگا انشاءاللہ. سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات
امپورٹڈ حکومت کا پہلا ٹیسٹ کیس تھا، یہ پہلا امتحان تھا، اور واضح طور پر آپ نے دیکھا کہ پہلے امتحان میں ہی امپورٹڈ حکومت ناکام ہو چکی۔ یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ اس ملک کے لیے یا پاکستان کی عوام کے لیے حکومت میں نہیں آئے، یہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے حکومت میں نہیں آئے، یہ پاکستان سے کرپشن ختم کرنے کے لیے حکومت میں نہیں آئے، یہ پاکستان میں امن لانے کے لیے حکومت میں نہیں آئے، یہ پاکستان میں غریب کا احساس کرنے کے لیے حکومت میں نہیں آئے۔ یہ آئے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے، یہ آئے ہیں تو NRO لینے کے لیے، یہ آئے ہیں تو اداروں کو کمزور کرنے کے لیے، یہ نیب کو ختم کرنے کے لیے آئے، اور نیب کو تو تقریباً یہ ختم کر ہی چکے ہیں۔ تو ان کے مقاصد عوام نہیں، ان کے مقاصد پاکستان نہیں، ان کے مقاصد یہ غریب قوم نہیں، ان کے مقاصد ذاتی ہیں، جو آپ نے دیکھ لیا۔ ابھی ان بلدیاتی الیکشن کے اندر بھی یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اور اب جنرل الیکشن تک ان کا کیا حال ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور ان کے حالات سے یہ لگتا ہے کہ جنرل الیکشن سے بہت پہلے ہی یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کو اگر اکٹھا کیا ہوا ہے تو صرف اور صرف عمران خان کے خوف نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ایسا خوف عمران خان کا ان کے اوپر طاری ہے، ایسا خوف عوام کا ان کے اوپر طاری ہے۔ یہ بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ ان کو اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ یہ اپنے مخصوص مقاصد کے لیے حکومت کے اندر آئے ہیں۔ یہ 6 مہینے میں جائیں، یہ 3 مہینے میں جائیں، ان کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ ایک بات کرنی اور بڑی ضروری ہے کہ عمران خان صاحب 2 جولائی کی کال دے چکے ہیں، اور انہوں نے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کے اندر اسلام آباد اور راول پنڈی کے لوگوں کو بلایا ہے، اور پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے اپنے شہروں کے اندر رہ کر احتجاجی مظاہرے کریں، جلسے کریں، جلوس کریں، ریلیاں کریں۔ بہرحال 2 جولائی کو سارے پاکستان کو کال جا چکی ہے کہ وہ باہر نکلیں اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف بھرپور اور شدید احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں۔ آج عمران خان کے گھر بنی گالہ سے ایک ملازم پکڑا گیا جس نے ڈیوائس لگائی ہوئی تھی، اور وہ ڈیوائس سے ان کی جاسوسی کی جا سکتی تھی، اور ایک جو سیکیورٹی گارڈ ہے یہ اس کی ذہانت سے وہ ملازم پکڑا گیا، اور اس کے بعد اس سے تفتیش کی گئی، پتہ لگا کہ 50,000 روپے اس ملازم نے لے کر یہ ڈیوائس لگائی ہے۔ ابھی شہباز گل نے اپنے ایک پیغام میں یہ کہا ہے کہ اس ملازم کو معاف کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کی جان کو شدید خطرہ ہے، کہ جن لوگوں نے اس کے ذریعے ڈیوائس لگائی ہے وہ اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ شہباز گل نے یہ بات کہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا گیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا۔ دوسری جانب پنجاب کے اندر جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس حوالے سے دھاندلی زور و شور سے ہونے کے امکانات ہیں۔ پنجاب حکومت بمیں الیکشن کمیشن اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے دھاندلی کر کے حمزہ شہباز کی حکومت کو بچا لیا جائے، مگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور امیدوار پر امید ہیں کہ یہ الیکشن وہ جیت کر حمزہ شہباز کو چلتا کریں گے اور اس کی جگہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے جو ضمنی الیکشن 20 نشستوں کے اوپر ہو رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا آتا ہے۔ اگر آپ پبلک میں جا کر حالات دیکھیں تو بالکل واضح طور پر PTI جو ہے وہ ان 14 جماعتوں کے مقابلے میں الیکشن بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن جیتتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور مختلف علاقوں کے اندر جلسے بھی ہو رہے ہیں، ریلیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح آج عمران خان نے بھی 4 حلقوں کے اندر جا کر ضمنی انتخابات کے جو الیکشن جو ہو رہے ہیں اس حوالے سے عمران خان نے آج 4 حلقوں میں جا کر خطاب بھی کرنا ہے۔ چودھری شجاعت کے چھوٹے بھائی وجاہت الہی نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے طارق بشیر چیمہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے چودھری برادران کے خاندان کے اندر پھوٹ ڈالی ہے اور ان میں دراڑیں ڈالی ہیں۔ نہ اندھے ہیں نہ بہرے، ان کو نظر آتا ہے کہ ایک بھائی کے آگے پولیس لگی ہوئی ہے اور ایک بھائی کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے۔ میں ان کو کیا جواب دوں؟ روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ ایک شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہے جس کا گجرات کی سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں، اور ایک جا کے FIA سے اپنی ضمانتیں کروا رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں سے سب کو باز رہنا چاہیے انہیں، اور 30 جون کی جو انہیں ڈیٹ دی ہے اس سے پہلے معذرت کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ
میں نے اگر اجازت دے دی اپنے بیٹوں کو، جو میں نے روکا رکھا تھا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، اور انہوں نے باتیں شروع کر دی، تو پھر یہ پنڈورا باغ ایسا کھلے گا۔ ظہور الہی کا خاندان اب 2 حصوں میں واضح طور پر تقسیم ہو چکا ہے، اور آج چودھری شجاعت حسین نے بھی اپنے چھوٹے بھائی وجاہت الہی کے اس بیان کے اوپر کہ شجاعت حسین کے بیٹوں نے زرداری سے ڈالر مانگے ہیں، بڑا شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے چودھری شجاعت حسین نے یہ کہا ہے کہ میں عوام میں جا کر تو اس بات کا جواب دوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس بات میں کوئی صداقت ہوتی جو شجاعت حسین کہنا چاہ رہے ہیں، تو وہ عوام میں نہیں، وہ بیٹھ کے 2 ٹوک الفاظ میں اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کر ان سے بات کرتے کہ ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت دیں، مگر انہوں نے ان سے بات کرنے کی بجائے عوام میں جانے کی بات کی ہے، تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ وجاہت الہی نے ایک اور دھمکی بھی دی ہے اپنے خاندان کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے 29 جون تک اگر کاف لیگ نے امپورٹڈ حکومت اور شہباز شریف حکومت سے اتحاد توڑ دیا تب تو کوئی بات ہو سکتی ہے، اگر اتحاد نہ توڑا تو پھر وہ اپنی جماعت بنانے کی سوچیں گے اور اپنی جماعت بنا کر سیاست کا آغاز کریں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کاف لیگ کے اندر واضح طور پر دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ کاف لیگ اور چودھری برادران جو ہے یہ خاندان اب 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ناظرین، ان تمام حالات کو دیکھ کر یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت اور ان کے اتحادیوں میں جوتوں میں دال بٹنے والی ہے اور بٹ رہی ہے، اور عن قریب عوام کے غیظ و غضب کا مقابلہ اور سامنا کرنے کے لیے ان کو تیار ہونا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔